وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، میرا پیغمبر آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں ہے لفظ ذل کرنین، لفظ ذل کرنین، ذل ہے یا ذل ہے؟ ذل ہے۔ ذل یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس وجہ سے ذل پڑھا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو بطور نام پکاریں گے تو پھر ذوالقرنین ہوگا، لیکن یہ جو ان کھڑا ہے نا، ان وَيَسْأَلُونَكَ ان جارا ہے، اور جار آگے جو زی ہے وہ مجرور ہے اس کے آگے، تو اس نے اس کو زیر دی ہے ذل کرنین، اس ان کی وجہ سے وہ زی بنا ہے، وگرنہ وہ کیا تھا؟ ذل کرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذل کرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھا، اس کی حقیقت کیا تھی۔ اب کرنین دو کرنوں کو کہتے ہیں۔ کرن کا لغوی معنی ہوتا ہے سینگ، اور کئیوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کے چوٹی کے اوپر سینگ نما کچھ تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اسرائیلی روایات ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نام ذوالقرنین نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ کرن اس پوری کائنات زمین کے ایک کنارے کو بھی کرن کہتے ہیں اور دوسرے کنارے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں۔ تو اس شخصیت نے مشرق کے کنارے تک بھی زمین کے اوپر سفر کیا تھا اور مغربی کنارے تک بھی، پوری روئے زمین کے اوپر اس شخص نے سفر کیا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے چوٹی کے اوپر سینگ تھے، تو سینگ انسان کے چوٹی کے اوپر ہو یہ عیب ہے یا عیب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو اس کی مدح فرما رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس قرن سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مشرق کا بھی سفر کیا اور مغرب، دو کرنوں، دونوں زمین کے دونوں کناروں تک وہ شخص پہنچا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 آدمی ایسے گزرے ہیں ابھی تک جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری روئے زمین کے اوپر حکومت اور بادشاہت عطا کی، اور دوسرا جناب ذوالقرنین تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا کی۔ اور کافروں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا، جس کو پوری زمین کے اوپر حکومت ملی تھی۔ اور ایک آدمی 5واں جس نے ابھی آنا ہے، اور یہ شرف امت محمدیہ کو ملے گا، امام مہدی جنہوں نے ابھی تک آنا ہے، انہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکمرانی کر دی۔ یہ نہ پاکستان رہے گا، نہ انڈیا رہے گا، نہ بنگلہ دیش، نہ چین، نہ روس، نہ امریکہ، نہیں، پوری دنیا کا ایک ہی حکمران ہوگا، امام مہدی۔ وہ شین والا مہدی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ یہاں سے پھر دھوکہ دیتے ہیں، مہدی کا نام سن کر پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ اس مہدی نے پیدا ہونا ہے، اس کا نام ہے محمد۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ اور اس کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور یہ سید ہوگا حضرت حسن کی اولاد سے، حضرت حسن کی اولاد۔ اور جو شین کہتے ہیں نا، وہ بالکل ایک بس کیا ہے، ان کا خیالی پروگرام ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے پیدا ہونا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کی حکومت زمین کے اوپر قائم ہونی ہے۔ تو پوری روئے زمین کے اوپر انہوں نے حکمرانی کرنی ہے، اور یاد رکھو یہ کوئی جمہوریت باقی نہیں رہے گی۔ دادا عمران خان اور نواز شریف کے پیچھے تھی کہ بھڑن کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ 3 ڈبہ دارا ایک طرح ختم ہو گئے، پوری روئے زمین کا حکمران امام عادل، امام مہدی ہوں گے۔ اب آپ چلیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ
میرا پیغمبر آپ ان کو بتلا دیں سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں تمہاری اوپر ان کے ذکر میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ من تبعیدیہ ہے، من ہو کے اندر جو من کھڑا ہے تبعیدیہ، بعض کے اوپر دلالت کری، یعنی کچھ حالات میں ذوالقرنین کے تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. قرآن چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو واقعے کے اس جز کو بیان کرتا ہے جس سے کوئی موعظت یا کوئی نصیحت یا کوئی عبرت کا سامان نکل رہا ہوتا ہے. قرآن زیادہ تفصیلات کو بیان نہیں کرتا. ساتلو علیکم منہ ذکرا، ہم تھوڑا سا ذکر میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. کتنا؟ تھوڑا سا. بس جتنی تفصیلات اللہ نے بتلا دی ہیں یا اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی ہیں انہی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے، ان سے آگے پیچھے ہمیں جانا نہیں. تمہیں